سرکار نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. اللہ کے رسول فرماتے لوگوں جان لو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے, جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے, جس کی مشکل میں دور کر سکتا ہوں علی بھی اس کی مشکل دور کر سکتا ہے. من کنت مولا ہوں فعلی مولا, جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے میں بھی مولا ہوں. پڑھتے نہیں ہیں. اب لوگوں نے کیا کیا, حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا لگا, مولا علی. اور لوگوں نے یہاں مولا کا معنی کیا لیا, آقا, سردار, امام, مشکل کشا. بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. علی کی شان اپنی جگہ ہے, عمر کی شان اپنی جگہ ہے, ابو بکر کی شان اپنی جگہ ہے, حضرت عثمان کی شان اپنی جگہ ہے. یہ سب نبی کے صحابہ ہیں, نبی کی ہدایت کے ستارے ہیں, مگر ہمارا مولا اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. کر لو. اب آئیے روافض کے اعتراضات کا جواب دینا ہے, ٹائم بھی ہمارے پاس محدود ہے. پہلا اعتراض جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں, روافض کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے, حج آپ نے کب کیا تھا؟ آپ نے حج کیا تھا اپنے انتقال سے 2.5 مہینہ پہلے. انتقال کب ہوا تھا آپ کا؟ ربیع الاول میں ہوا تھا. اور حج کب ہوتا ہے؟ ذی القعدہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے حج کے سفر سے واپسی کے دوران مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھی, مکہ سے مدینہ لگ بھگ 500 کلومیٹر ہے, یعنی یہ جگہ مکہ سے دور تھی, مدینہ سے قریب تھی. آپ مدینہ پہنچنے والے تھے, نیئر اباؤٹ آپ مدینہ تھے. آپ نے اس جگہ پہ ایک تالاب تھا, وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا. اب یہ روافض کا کہنا ہے کہ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا کہ صاحب من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اور اس کا مطلب یہ حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا سردار میں ہوں, تمہارا آقا میں ہوں, اب میرے بعد تمہارے آقا اور امام علی ہوں گے. علی کی ولایت کا اعلان آپ نے کیا. اور 2.5 مہینے کے بعد جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا, یہ مسلمانوں نے نبی کے اس حکم کی نافرمانی کی, نبی کے ساتھ غداری کی, نبی کے ساتھ بے وفائی کی. یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے. ہوا کیا تھا غدیر خم میں؟ آئیے پہلے ہم وہ روایت دیکھتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے, ایک تالاب. غدیر مانے عربی میں تالاب ہوتا ہے, خم اس جگہ کا نام تھا. یہ جگہ کہاں تھی؟ مدینہ سے 150 کلومیٹر دور پر تھی. معاملہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا یمن, ایک لڑائی میں, ایک جنگ میں بھیجا تھا. وہاں خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی. خالد بن ولید وہ صحابی ہیں, اسلام کے پہلے جتنی جنگ لڑی سب میں کامیاب ہوئے, اسلام کے بعد جتنی جنگ لڑی سب میں کامیاب ہوئے. یہ تھے خالد بن ولید. کبھی موقع ملے تو خالد بن ولید کی زندگی کے بارے میں پڑھیے میرے بھائیو. یہ کرکٹروں کو اپنا ہیرو بنانا چھوڑ دیجئے. یہ جو ہے فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن جن کے ایمان کا آتا پتہ نہیں, جن کے اخلاق کا آتا پتہ نہیں, ننگے دھڑنگے بےہودہ بے حیا لوگوں کو اپنا ہیرو بنانا چھوڑ دیجئے. ہمارے ہیرو تو یہ ہے نبی کے صحابہ ہیں. دنیا کوئی مائی کا لال ایسا لائے, کوئی کمانڈر ان چیف ایسا لائے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس جنگ میں گئے جیت کر کے واپس آئے, اسلام کے پہلے بھی اسلام کے بعد. اور آپ کو حیرت ہوگی 2 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 3000 کی فوج کو بچا کے لے گئے. 2 لاکھ کی فوج 3000 کو تو چٹنی بنا کے پیس دے, مگر یہ ٹیکٹک تھی ان کی, یہ ترکیب تھی ان کے دماغ تھا. آپ پڑھیے ان کی زندگی کے بارے میں میرے ساتھی. تو خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا, وہاں انہوں نے جنگ جیت لی, مال غنیمت حاصل ہوا. حضرت خالد بن ولید نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کسی ایسے انسان کو بھیجیے جو اس مال غنیمت کا صحیح بٹوارا کرے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی نے بٹوارا کیا. بٹوارا جب کیا تو اس میں ایک اصول ہوتا ہے شریعت میں کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو مال غنیمت کا 20% حصہ اللہ کے رسول اور آپ کے رشتہ داروں کو جاتا ہے, اس کو خمس بولتے ہیں. حضرت علی نے اس خمس میں سے کچھ لے لیا, کیونکہ حضرت علی بھی اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے داماد بھی تھے, چچا زاد بھائی بھی تھے, اور اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے.
تو اس پر کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا. جیسے ایک صحابی تھے جن کا نام بریدہ ابن حسین تھا, ان کو بڑا اعتراض ہوا. انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ شکایت کی کہ اللہ کے نبی علی نے ایسا ایسا کیا ہے. اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب بار بار اعتراض ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بریدہ اتبغض علی, علی سے نفرت کرتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے میں علی سے بغض رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تفعل, خبردار علی سے بغض مت رکھنا. فإن له فی الخمس اکثر من ذلک, اے بریدہ علی نے اس مال غنیمت میں سے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ ان کا حق تھا. اور جب بار بار آپ نے یہ بات حضرت بریدہ سے کہی تو حضرت بریدہ نے فوراً رجوع کیا. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت بریدہ سے کہا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے بریدہ کیا میں ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول آپ ہیں. تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, اگر میں ایمان والوں کی سے ان کی جان سے زیادہ محبوب ہوں تو سن لو جو جس کا محبوب میں ہوں اس کے محبوب علی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا بھی کی اللہم وال من والاہ, اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے, جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ, وعاد من عاداہ, اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. نبی نے یہ دعا بھی کر دی. اور نبی کی اس دعا سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں مولا کے معنی مالک نہیں ہے, مولا کے معنی آقا نہیں ہے, مولا کے معنی محبوب ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جس سے تو محبت کرے, جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر, اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. تو یہ جملہ تو نبی کا ہے. اس کا مطلب کہ من کنت مولاہ فعلی مولا, اس لفظ کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا محبوب میں ہوں, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا لگا, مولا علی. اور لوگوں نے یہاں مولا کا معنی کیا لیا؟ آقا, سردار, امام, مشکل کشا. بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. علی کی شان اپنی جگہ ہے, عمر کی شان اپنی جگہ ہے, ابو بکر کی شان اپنی جگہ ہے, حضرت عثمان کی شان اپنی جگہ ہے. یہ سب نبی کے صحابہ ہیں, نبی کی ہدایت کے ستارے ہیں. مگر ہمارا مولا اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم مولا بمانا مالک, مولا بمانا مشکل کشا اگر کسی کو لیتے ہیں تو اللہ کو لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اچھا اس غدیر خم میں ہوا کیا تھا؟ اچھا اللہ کے نبی نے پرسنلی تو یہ سمجھا دیا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر آپ کو لگا کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. تو اب اللہ کے نبی نے اور کلیئر کیا اس کو, وہاں پہنچ کے وہ مدینہ سے مکہ سے واپس لوٹنے لگے. اب جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی 2408 نمبر کی حدیث ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ زید ابن ارقم. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں غدیر خم کے پاس, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں, اور میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, اس میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. فی الہدی والنور, اس کتاب میں ہدایت ہے, اس کتاب میں روشنی ہے. فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ, تو اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور تھام لو. اس کے بعد آپ نے قرآن کی فضیلت بیان کی, اور اس کے بعد آپ نے کہا وَأَهْلُ بَيْتِي, اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب ذرا جملہ سنیے گا اللہ کے نبی. نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تم دین میرے اہل بیت سے ہی حاصل کرنا. یہ روافض کا بڑا عجیب و غریب اصول ہے صاحب. وہ کہتے ہیں کہ دین ہم اہل بیت سے لیں گے, ہم عمر سے دین نہیں لیں گے, ہم ابو بکر سے دین نہیں لیں گے, ہم عثمان سے دین نہیں لیں گے, حضرت ابو ہریرہ سے دین نہیں لیں گے. ہمارا کیا کہنا ہے؟ بھائی ہم علی سے بھی دین لیں گے. ہم حضرت حسن و حسین نے دعائے قنوت سکھائی, ہم وہی دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں. حضرت علی سے ہزاروں حدیثیں ملتی ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. مگر یہ شرط لگانا کہ نبی کے گھر والے جو بیان کریں, یہ شرط کون سی ہوگی بھائی؟ نبی کا دین خالی گھر والوں کے لیے تھا؟ آپ نے تو نبی کے دین کو بڑا لمیٹیڈ کر دیا بھائی. نبی نے تو عام دعا کی تھی, نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها, اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے, اللہ اس انسان کے چہرے کو فریش کر دے, اس کے چہرے کو رونق سے بھر دے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے اور بیان کرتا ہے. نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ میری حدیثیں, یہ تو برہمنزم کا والا معاملہ ہو گیا کہ صاحب ویدوں کو اور گیتا اور رامائن کو کون پڑھے گا؟ پنڈت ہی پڑھے گا. ابھی چل رہا ہے نا ہمارے اٹاوا میں کیا مسئلہ چل رہا ہے صاحب, کسی یادوں نے پڑھ دیا تھا وہ ان کے مذہب کی کوئی چیز, تو اس کا سر اور مڑوا دیا گیا.
بڑا اس کا آج کل پولیٹیکل ایشو بن رہا ہے. اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب جو تھے مولانا احمد رضا خان صاحب, انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ برادری جو ہے, اس میں جو لہا برادری کا بھی نام انہوں نے لیا کہ یہ برادری کے لوگ نماز نہیں پڑھا سکتے, امام نہیں بن سکتے. جو لہا برادری اور پتہ نہیں کون کون سی برادری کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ نیچ برادریاں ہیں. یہ احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب میں لکھا ہے. آپ کو نیچ کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ کی عقل اور آپ کے دماغ میں داد دیتا ہوں میرے بھائی. جو ہمارے بھائی ان کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں وہ اپنا حساب کریں. تو اسلام میں کوئی جاتی واد نہیں ہے, اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے, اسلام میں کوئی سپریورٹی نہیں ہے کہ صاحب یہی یہ کام کر سکتا ہے. تو نبی نے فرمایا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. کیا مطلب تھا نبی کا؟ نبی کا مطلب یہ تھا کہ میرے اہل بیت کا خصوصی خیال کرنا, میرے اہل بیت کا احترام کرنا, میرے اہل بیت کی تعظیم کرنا. اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اور یقیناً صحابہ کرام اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. میں واقعات بیان کر چکا ہوں حضرت حسن و حسین کی سیرت میں کہ حضرت عمر فاروق جیسا انسان, بہت سینئر تھے. حسن و حسین ان کے سامنے بچے کی طرح کھیلے تھے. مگر حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر جب رجسٹر بنانے لگے اور وظیفہ لکھا جانے لگا تو حضرت عمر نے اپنا نام بہت بعد میں لکھا, حضرت حسن اور حسین کا نام اوپر لکھا کہ ان کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ رہے گا, یہ نبی کے نواسے ہیں, یہ نبی کے اہل بیت. احترام کرتے تھے صحابہ. حضرت حسن و حسین جاتے تھے, ان کی سواری کی لگام پکڑ لیتے تھے صحابہ, یہ رسول کے نواسے جا رہے ہیں. احترام کرتے تھے صحابہ. تو نبی کی وصیت کو صحابہ نے توڑا نہیں ہے میرے بھائیوں. صحابہ نے نبی کی وصیت کا بہت احترام کیا ہے. تو نبی نے اس موقع پر حضرت علی کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے خطبہ دیا اور اہل بیت کی فضیلت بیان کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اچھا, مسند احمد کی ایک روایت سن لیجئے. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے. جب آپ غدیر خم میں پہنچے, لوگوں کو اکٹھا کیا, ظہر کی نماز پڑھائی, علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو میں مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ نے کہا. آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دعا کی, اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ, جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں تھے. وہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور کہا ہنیئا یا ابن ابی طالب, اے علی اور عمر میں دشمنی بیان کرنے والوں, تھپڑ مار رہے حضرت عمر تمہارے اوپر, تھپڑ مار رہی ہے روایت تمہارے عقیدے کے اوپر. حضرت علی کو مبارکباد دے رہے حضرت عمر اور کہہ رہے ہیں ہنیئا لک یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ, آپ تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا بن گئے, محبوب بن گئے, چہتے بن گئے. تو اس حدیث کو ہم مانتے ہیں. اس حدیث میں کہیں سرداری اور امامت کی بات نہیں آئی ہے. اور اگر نبی کو بنانا تھا حضرت علی کو امام اور امامت کا اعلان کرنا تھا, ولایت علی کا اعلان کرنا تھا, تو بھائیو یہ کام اللہ کے نبی نے مکہ میں کیوں نہیں کیا؟ مکہ میں 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا تھا عرفات کے میدان میں. پورے عرب سے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس منا اور عرفات کے خطبے میں آپ نے کھانے کعبہ کا احترام بیان کیا, جان اور مال اور عزت و آبرو کا احترام بیان کیا, سود اور بیاج کا تذکرہ کیا, عورتوں کے حقوق بیان کیے. کیا اس خطبے میں آپ علی کی شان بیان نہیں کر سکتے تھے؟ علی کی امامت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بنائی ہوئی سٹوری ہے. اگر وہ مسئلہ اتنا اہم ہوتا تو اس کا بہترین موقع حجۃ الوداع کا موقع تھا اور عرفات کا میدان تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. جب حج ختم ہو گیا سارے علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے اور اللہ کے نبی مدینہ واپس لوٹ رہے ہیں. اور مدینہ کے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے, جو بھی اس سفر میں رہے ہوں, 100 200 500 جو لوگ بھی رہے ہوں, اتنے مجمع کے بیچ میں اللہ کے نبی علی کی ولایت کا اعلان کریں گے؟ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی.